من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، ہم سبھی کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات خاص کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، سید ولد آدم، خاتم النبیین، افضل الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا، آل رسول، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، محدثین، علماء کے لیے۔ حضرات، قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، حسب عادت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ زیادہ نہیں 15-20 منٹ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ خدا را توجہ مکمل میری طرف ہونی چاہیے۔ یہ دوست احباب جو موبائل کے ساتھ ہیں وہ اپنی جیبی میں ڈال لیں، صرف چند منٹ میری طرف توجہ فرمائیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کے دلوں پہ اثر کرے گی۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اوپر تقریباً 1.25 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو مبعوث کیا۔ ہر نبی کو بعد میں آنے والے نبی پر شان، فضیلت، مرتبہ، مقام عطا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہر نبی کے ساتھ پیار کیا، محبت کیا ہے۔ اگر میں بات کروں جناب ابراہیم علیہ السلام کی، تو کون جناب ابراہیم ہیں کہ جن کو خلیل اللہ کا لقب اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا۔ اگر میں بات کروں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی، تو یارو کون جناب عیسیٰ کہ جن کو روح اللہ کا لقب اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے۔ اگر میں بات کرتا چلا جاؤں جناب موسیٰ علیہ السلام کی، تو کون نبی موسیٰ ہیں جن کو کلیم اللہ کا لقب اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا۔ ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے اعلیٰ سے اعلیٰ شان، مرتبہ، مقام عطا کیا۔ لیکن کائنات کے لوگوں، جب میرے اور آپ کے پیر و مرشد کی باری آئی، جب اللہ رب العالمین نے میرے پیارے نبی علیہ السلام کو کائنات پہ نازل کیا، تمام انبیاء سے بعد میں آئے، سب سے زیادہ شان، مرتبہ، مقام اللہ رب العالمین نے میرے آقا علیہ السلام کو عطا کیا۔ کائنات کے لوگوں، کون میرے محبوب نبی ہیں، کون میرے آقا ہیں، کون میرے رہبر ہیں، کون میرے مرشد ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام کی
ہر ادا اللہ، میرے محبوب کا ہر اندازہ اللہ۔ اگر میں اپنے نبی کو صورت کے لحاظ سے دیکھتا ہوں تو کعبے کے رب کی قسم ہے سب سے اعلیٰ نظر آتے ہیں۔ اگر میں اپنے نبی کو سیرت کے لحاظ سے دیکھتا ہوں سب سے اعلیٰ نظر آتے ہیں۔ میرے محبوب کا کردار بھی اعلیٰ، میرے آقا کا گفتار بھی اعلیٰ، میرے آقا کا اخلاق بھی اعلیٰ ہے۔ حضرات آئیے اپنے آقا علیہ السلام کی آپ حضرات کے سامنے ایک دو حضرات خصوصیات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں بات کرتا چلا جاؤں اپنے آقا علیہ السلام کی صورت کی۔ کون میرے آقا ہیں جن کی صورت کے متعلق رب نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا؟ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ کون میرے آقا ہیں؟ میرے آقا کا حسن و جمال کتنا اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا، فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ محبوب آپ کا چہرہ اتنا حسین و جمیل ہے، آپ کا چہرہ اتنا پیارا ہے، اگر یہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھ جائے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میں اللہ کو یہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھ جائے اتنا پیارا لگتا ہے، میں اللہ قبلہ بدل کے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کائنات کے لوگوں، میرے آقا کا حسن، میرے آقا کا چہرہ، میرے آقا کا جمال کتنا اعلیٰ ہے۔ میرے محبوب جب کائنات پہ تشریف لے کے آئے، بی بی آمینہ نے میرے محبوب کا دیدار کیا تو کہنے لگی میرے بیٹے جیسا حسین و جمیل بیٹا کائنات میں آیا نہیں۔ سردار عبد المطلب نے میرے محبوب کا دیدار کیا، سردار عبد المطلب کہنے لگے میرے پوتے جیسا حسین و جمیل کائنات میں پوتا کسی کا نہیں۔ بی بی حلیمہ نے میرے آقا کا دیدار کیا، بی بی حلیمہ کہنے لگی میں مکے میں بھی گئی، میں مدینے میں بھی گئی، میں نے مکے کے ایک ایک شہر کا چکر لگایا، لیکن اس بچے جیسا حسین و جمیل بچہ میں نے آج تک دیکھا نہیں ہے۔ آسمان سے جبرائیل آئے، آ کے کہنے لگے میں مشرق میں بھی گیا، میں مغرب میں بھی گیا، میں شمال میں بھی گیا، میں جنوب میں بھی گیا، میں نے دنیا کے ایک ایک جگہ کا چکر لگایا ہے، میں نے آسمان کے ایک ایک جگہ کا چکر لگا کے آیا۔ لم رأى مثل محمد، کعبے کے رب کی قسم ہے میں نے محمد جیسا حسین و جمیل بچہ آج تک دیکھا نہیں۔ جناب حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب میرے محبوب کا دیدار کیا تو کہنے لگے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا مطلب قد کاٹ سو ہونا تے بنتر بناوٹ، قد کاٹ سو ہونا۔ جناب حسین جناب حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قد کاٹ سو ہونا بنتر بناوٹ، حسین ایسا رب مانے جنیا کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اتنا حسین و جمیل چہرہ عطا کیا ہے۔ فرمایا جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب میرے محبوب کا دیدار کیا، سیدنا جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے روایت کرندہ ہے جابر سہارا، میں ایک راتی ڈٹھا محمد پیارا، چنو چود ویسی تے کوئی ستارہ، میں دوواں نو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چن دے اندر داغ نظر آیا، میرے آقا دا چہرہ سونا نظر آیا۔ جناب جابر فرماتے ہیں میرے محبوب جیسا حسین و جمیل چہرے والا کسی کا آقا نہیں۔ آسمان سے رب کو جوش آیا، آسمان سے رب نے اعلان فرما دیا، کہا آمینہ تیرے بیٹے جیسا حسین و جمیل بیٹا تو نے دیکھنا کہا تھا، اور سردار عبد المطلب تو نے اپنے پوتے جیسا حسین و جمیل پوتا دیکھنا کہا تھا۔ حلیمہ تو نے اس بچے جیسا حسین و جمیل بچہ دیکھنا کہا تھا۔ جبریل تو نے
میرے محبوب جیسا حسین و جمیل محبوب دیکھنا کہا تھا، اے حسان و جابر تو نے اپنے آقا جیسا حسین و جمیل آقا دیکھنا کہا تھا، اور تم سب دیکھ لیتے تو تب نہ، اگر میں رب پیدا کرتا، میں رب نے وہ ڈھانچہ ہی توڑ دیا جس ڈھانچے سے میں نے محمد کو پیدا کیا تھا، میں رب نے وہ قلم ہی توڑ دیا جس قلم سے میں نے محمد کو بنایا تھا، پھر میں کیوں نہ کہوں، پھر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں اللہ نے وہ قلم ہی توڑ دیا جس قلم سے میں نے محمد کو بنایا تھا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے بھی لوگ، ہم سبھی کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ حضرات میرے آقا علیہ السلام جیسا حسین و جمیل آقا کسی کا نہیں، میرے آقا جیسا تو حسین و جمیل چہرے والا اللہ رب العالمین نے بنایا نہیں، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ جائے، یہ چہرہ اتنا حسین و جمیل ہے، میں اللہ آپ کا چہرہ دیکھ کے قبلہ ہی بدل کے رکھ دیتا ہوں۔ حضرات تھوڑا اور آگے چلیے، اگر میں بات کروں اپنے محبوب کی سیرت کی، میرے آقا کی سیرت کتنی اعلیٰ، میرے محبوب کی سیرت کتنی اعلیٰ ہے، جب اللہ رب العالمین نے میرے آقا علیہ السلام کو نبوت عطا کی، آئیے کائنات کے لوگوں اپنے محبوب کی سیرت آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جاؤں۔ جب اللہ رب العالمین نے میرے محبوب کو نبوت عطا کی، فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب اٹھو اپنی قوم کو، اپنے قبیلے والوں کو میں اللہ رب العالمین کی توحید کا اعلان کرو۔ حضرات میرے آقا صفا پہاڑی پہ تشریف فرما ہے، فرمایا مکے والوں میری بات سنو، سارے مکے والے میرے آقا علیہ السلام کے سامنے تشریف فرما ہے، میرے محبوب صفا پہاڑی پہ تشریف فرما ہے، فرمایا مکے والوں میں نے تمہارے اندر ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ 40 سال کا عرصہ میں نے تمہارے اندر گزارا ہے، مجھے ایک بات کا جواب دو، حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا، مکے والوں 40 سال کے عرصے میں تم نے مجھے سچ بولنے والا پایا یا جھوٹ بولنے والا پایا؟ وہ چاہیے والا کہ رہنے والوں، اگر آج آپ کے اس گاؤں میں کوئی بندہ اٹھ کے اس بات کا اعلان کرے، وہ گاؤں والوں میں نے تمہارے اندر 10 سال 20 سال 30 40 50 سال گزارے ہیں، مجھے بتلاؤ نا میرا کردار تم کو کیسا لگا؟ آپ کے اس گاؤں میں 100 میں سے 25% لوگ اس کی صداقت کی گواہی دیں گے، باقی سارے لوگ اس کے مخالف ہوں گے۔ آئیے میرے آقا کا کردار کیسا ہے، میرے محبوب کی سیرت کیسی ہے؟ آقا فرماتے ہیں حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا، مکے والوں میں نے تمہارے درمیان 40 سال کا عرصہ گزارا، 40 سال کے عرصے میں تم لوگوں نے مجھے سچ بولنے والا پایا یا جھوٹ بولنے والا پایا؟ وہ لوگوں میرے آقا کا کردار دیکھنا، میرے محبوب کی سیرت دیکھنا، سارے مکے والے میرے آقا کے سامنے کھڑے ہیں اور یک زباں ہو کے بولتے ہیں ما جربناک الا صدقا و آمنا، اے محمد ہم نے تجھ کو جب بھی دیکھا ہے صادق اور امین دیکھا ہے۔ حضرات یہ میرے آقا کی سیرت ہے، میرے آقا کا کردار ہے کہ مکے والے بھی میرے محبوب کی صداقت کی امانت کی گواہی دے رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب اگلی بات کہی، کہا مکے والوں میں پہاڑی کے اوپر کھڑا ہوں، تم پہاڑی کے نیچے کھڑے ہو، پہاڑی کی پچھلی جانب جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تم کو نظر نہیں آ رہا۔ اگر میں یہ بات کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو بالکل ساز و سامان کے ساتھ لدا ہوا ہے، ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں، وہ تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے،
کہ تم میری بات کو مان لو گے یا آگے بڑھ کر خود تصدیق کرو گے؟ تم میری بات کو تسلیم کر لو گے یا آگے بڑھ کے خود دیکھو گے؟ مکے والے کہنے لگے نہیں نہیں، ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ کائنات کے لوگوں، جب میرے آقا علیہ السلام نے اگلی بات کہی، کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ مکے والوں پھر کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بگڑیے بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ اولادیں دینے والا کوئی نہیں۔ مکے والوں نے جب میرے محبوب کا یہ اعلان سنا، مکے والوں نے جب میرے آقا کی زبان سے یہ لفظ سنے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اللہ کے علاوہ مشکل کشا نہیں، کوئی نہیں ہے۔ مکے والے جو میرے آقا کے صداقت و امانت کی گواہی دے رہے تھے، انہوں نے برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ آئیے کائنات کے لوگوں، یہاں رک کے میں اپنے مسلک کی صداقت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، آج میرے مسلک کے علماء کا جرم بھی یہ ہے، آج میرے مسلک کے خطباء کی غلطی بھی یہ ہے کہ میرے مسلک کے علماء، میرے مسلک کے خطباء یہ اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں، اللہ کے علاوہ داتا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں۔ جاؤ دنیا کا چکر لگا کے آؤ، میرے مسلک کے علماء کو اگر گالیاں دی جاتی ہیں، میرے مسلک کے علماء کو اگر برا بلا کہا جاتا ہے تو غلطی کیا ہے؟ ہم یہی اعلان کرتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اللہ کے علاوہ داتا کوئی نہیں۔ وہ کعبے کے رب کی قسم ہے لوگوں، میرے مسلک کے علماء کا جرم اور کوئی نہیں، میرے مسلک کے خطباء کا جرم اور کوئی نہیں۔ جرم بس یہ ہے، ہم یہ اعلان کرتے ہیں یہ قبروں والے، یہ درباروں والے کچھ نہیں کر سکتے۔ حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، داتا صرف ایک اللہ ہے۔ اگر میرے مسلک کے علماء کو نظر بند کیا جاتا ہے، اگر میرے مسلک کے علماء کو ہتھ گڑیاں پہنائی جاتی ہیں، جاؤ دنیا کا چکر لگاؤ، جرم تلاش کرو، جاؤ دیکھو میرے مسلک کے علماء کی غلطی کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میرے مسلک کے علماء جناب حضرت عبدالرؤف یزدانی صاحب حفظہ اللہ تعالی 3 سال پابندی لگی رہی، کیا جرم تھا، کیا غلطی تھی؟ یہی بات کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اور کعبے کے رب کی قسم ہے لوگوں، ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں اور برملا یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے، ہمیں گالیاں دو، ہمیں برا بلا کہو، ہمیں پابندیاں لگا دو، لیکن کعبے کے رب کی قسم ہے جب تک جند میں جان ہے، سانسیں چلتی ہیں، یہ بات کہتے رہیں گے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اور حضرات یہ دعوت کوئی میری دعوت نہیں، یہ دعوت کوئی میرے جماعت کے علماء کی دعوت نہیں، یہ دعوت تو 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی دعوت ہے۔ اٹھائیے قرآن کو، اٹھائیے حدیث کو۔ میرے آقا کو گالیاں دی گئی، میرے آقا کو برا بلا کہا گیا، کیا غلطی تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ میرے آقا نے کہا تھا او مکے والو، اللہ کے علاوہ داتا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں۔ پھر مکے والوں نے میرے آقا کو گالیاں دینا شروع کر دی، میرے آقا کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ میرے آقا کے رستے میں کہیں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، میرے محبوب کے کبھی حضرات میرے آقا کے اوپر اوجری پھینکی جا رہی ہے، کہیں میرے آقا کے سر پاک پہ کوڑا پھینکا جا رہا ہے۔ یہیں پہ بس نہیں، وہ کائنات کے لوگوں، یہاں تک کہ میرے آقا کی بیٹیوں کو طلاقیں بھی دی گئی۔ کیا قصور تھا، کیا وجہ تھی کہ اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں؟ حضرات اٹھائیے حدیث کو۔ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی میرے آقا
آقا نے کسی کے بارے میں کوئی غلط الفاظ نہیں کہے، کسی کے بارے میں کوئی غلط زبان نہیں کھولی۔ یہ میرے آقا کی سیرت ہے، یہ میرے آقا کا کردار ہے، یہ میرے آقا کا اخلاق ہے۔ یہی پہ بس نہیں، آخری بات کرتا چلا جاؤں، جب آقا علیہ السلام کو مکے والوں نے تکلیفیں پہنچائی ہیں، مکے والوں نے میرے محبوب کو برا بھلا کہا، میرے آقا علیہ السلام نے سوچا کیوں نہ مکہ چھوڑ کر طائف کی وادی میں جاتا ہوں، طائف والوں کو جا کر اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرتا ہوں، اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہوں۔ کائنات کے لوگوں، میرے آقا علیہ السلام طائف کی بستی میں گئے، جا کر طائف کے لوگوں کو اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اللہ کی ربوبیت کا اعلان کیا۔ حضرات طائف کے سردار آئے، ایک نے آ کر میرے محبوب کو گالیاں دینا شروع کر دی، دوسرا آیا آ کر میرے آقا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تیسرا آیا آ کر میرے نبی کو دھکے مارنے شروع کر دیے۔ حضرات یہی پہ بس نہیں، طائف کے لنڈے، طائف کے بدماش میرے محبوب کے پیچھے لگا دیے، کوئی میرے آقا کو پتھر مار رہا ہے، کوئی میرے آقا کو گالیاں دے رہا ہے۔ وہ کائنات کے لوگوں، میرے آقا علیہ السلام کے سر پاک پہ پتھر لگا، میرے محبوب کا سر زخمی ہو گیا۔ اور یہی پہ بس نہیں، کائنات کے لوگوں، میرے آقا کے پاؤں مبارک، میرے آقا کے جوتے لہو لہان ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام کو اتنی تکلیف دی گئی، میرے آقا علیہ السلام طائف کی بستی سے باہر نکلے، جا کر ایک درخت کے سائے پہ بیٹھ گئے۔ میرے نبی علیہ السلام نے کچھ آرام کیا، آسمان سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا محبوب نبی جی، اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے اور میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے، اگر آپ کا حکم ہو اس بستی والوں کو اس پہاڑوں میں کچل کے رکھ دیا جائے۔ وہ کائنات کے لوگوں، میرے آقا کا کردار دیکھنا، میرے آقا کا اخلاق دیکھنا۔ یہ طائف والے ہیں جنہوں نے میرے آقا کے سر پاک پہ پتھر مارے، جنہوں نے میرے محبوب کے جوتے حضرات لہو لہان ہیں، میرے آقا درخت کے سائے پہ تشریف فرما ہے۔ سیدنا جبرائیل آئے، کہا محبوب آپ کا آرڈر چاہیے، محبوب آپ کا حکم چاہیے، آپ آرڈر کیجئے، اس بستی والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل کے رکھ دیا جائے۔ اللہ کے نبی آپ حکم کرے، اس بستی کو اٹھا کر آسمان سے نیچے پھینک دیا جائے، سب کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ حضرات میرے آقا کا کردار دیکھنا، میرے آقا کا گفتار دیکھنا، میرے آقا کا اخلاق دیکھنا۔ کہا جبریل ذرا سائیڈ پہ ہو جا، مجھے اس رب سے بات کرنے دے جس رب نے میرے متعلق اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جبریل ذرا سائیڈ پہ ہو جا، مجھے اس رب سے بات کر لینے دے جس رب نے میرے بارے میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جبریل ذرا سائیڈ پہ ہو جا، مجھے اس رب سے بات کر لینے دے جس رب نے میرے متعلق اعلان کیا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ جبریل ذرا سائیڈ پہ ہو جا، مجھے اس رب سے بات کر لینے دے جس رب نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ حضرات میرے آقا نے یوں ہاتھوں کو اٹھایا، فرمایا اللہ تو تو جانتا ہے ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں، ان کو میری شان کا، ان کو میری مقام کا پتہ ہی نہیں۔ اللہم اہد قومی، اللہم اہد قومی۔ حضرات جائیے اپنے اس گاؤں میں نہیں، اپنے اس شہر میں نہیں، دنیا کا چکر لگا کے آئیے، مجھے کوئی ایک انسان ایسا دکھائیے کہ جس کو لوگ پتھر بھی مارے، جس کو لوگ گالیاں بھی دے، جس کے بارے میں لوگ برا بھلا بھی کہیں، پھر بھی وہ بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر لوگوں کے لیے دعائیں کرتا نظر آئے۔ کعبے کے رب کی قسم آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ حضرات کھیرے کھا کے دعائیں کرنا بہت آسان ہے، حضرات حلوے کھا کے دعائیں کرنا بہت ہی آسان ہے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، پتھر کھا کے اگر دعائیں کی ہیں تو میرے محبوب نے کی ہے،
اگر گالیاں کھا کے دعائیں دی ہیں تو میرے آقا نے دی ہیں۔ میرے آقا نے اپنے ہاتھوں کو یوں اٹھایا، فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ تو جانتے نہیں میری شان کتنی اعلیٰ، میرا مقام کتنا اعلیٰ ہے۔ اللہ اس قوم والوں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ حضرات کون میرے آقا ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے پتھر برداشت کیے، میرے آقا نے گالیاں برداشت کی ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے پتھر کھا کے بھی فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ اس قوم والوں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ حضرات کون میرے آقا کو جنہوں نے پتھر بھی کھائے ہیں، تیرے میرے لیے میرے آقا نے گالیاں برداشت کی ہیں، میرے تیرے لیے کیوں؟ تاکہ میری امت کو آسانی پیدا ہو جائے۔ حضرات اگر میرے آقا کو لوگوں نے گالیاں دی ہیں، آج ہمیں کوئی گالیاں دے، ہم کہتے ہیں بات ماننی ہے مان، نہیں ماننی تو دفع ہو جا، ہم سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض علماء ایسا ہی کرتے ہیں، لوگ گالیاں دے، اگر بندہ اتنی بات کہہ دے میں تیری بات کو نہیں مانوں گا، ہم کہتے ہیں نہیں ماننا تو نہ مان، ہم سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ حضرات میرے آقا کا کردار دیکھو، میرے آقا علیہ السلام کو اگر گالیاں پڑی ہیں، میرے آقا نے یہ بات نہیں کہی اگر عمل کرنا ہے ٹھیک، اگر ایمان لانا ہے ٹھیک، نہیں لانا تو ٹھیک چلے جاؤ۔ حضرات نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے گالیاں بھی برداشت کی آپ کے لیے میرے لیے، تاکہ بعد میں آنے والی امت کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ حضرات میرے آقا علیہ السلام نے پتھر بھی کھائے ہیں، تیرے میرے لیے کھائے ہیں۔ حضرات اگر آج ہم اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم نے اپنے نبی کے لیے کیا کیا ہے، اگر میرے نبی نے ہمارے لیے پتھر کھائے ہیں، کیا ہم نے اپنے نبی کے لیے کچھ کیا ہے؟ حضرات سوچئے، ذرا تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گریبان میں نظر جھانکیے، کعبے کے رب کی قسم ہے کبھی کبھی میں خود سوچتا ہوں کہ اللہ کی قسم کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نظر نہیں آتا ہوگا، کہا کل قیامت کا دن ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بندہ اپنے اپنے عمل کے مطابق اپنے اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا جب حوض کوثر کے علاوہ کوئی پانی نظر نہیں آئے گا۔ حضرات سوچئے، پیاس لگی ہوگی، ہم تڑپ رہے ہوں گے، پیارے پیغمبر کے پاس جائیں گے، اللہ کے نبی تھوڑا پانی دے دو، اللہ کے نبی فرمائیں گے تم کون ہو؟ ہم کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی ہم آپ کی امت ہیں۔ تو پیارے پیغمبر نے یہ پوچھنا ہے اگر میری امت ہو تو بتلاؤ میرے لیے کیا کیا ہے۔ حضرات سوچئے، جب آقا علیہ السلام نے یہ سوال کر لیا وہ میری امت ہو بتلا میرے لیے کیا کیا ہے، پھر وہاں جواب کوئی نہیں ملے گا۔ حضرات دیکھیے اپنے گریبان میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں کہ ہم پیارے پیغمبر کی کتنی باتیں مانتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم تو اس نبی نے ہمارے لیے پتھر کھائے، اس نبی نے ہمارے لیے گالیاں کھائی ہیں، ہم نے اس نبی کی سنت کو تار تار کر دیا ہے، ہم نے اس نبی کی سنت کو گلیوں میں رون دیا، ہم نے اس نبی کی سنت کو نالیوں میں ڈوب دیا۔ حضرات آئیے ذرا سوچئے، میں کسی پہ تان نہیں کرنا چاہتا، لیکن حضرات سوچئے کل قیامت کا دن ہوگا، کیا چہرہ لے کر اپنے نبی کے پاس جاؤ گے؟ کیا چہرہ لے کر اپنے نبی سے حوض کا پانی مانگو گے؟ کیا چہرہ لے کر اپنے نبی سے کہو گے کہ اللہ کے نبی ہماری بھی سفارش کر لیجئے؟ کیا چہرہ لے کر اپنے پیغمبر سے کہو گے کہ اللہ کے نبی اللہ سے کہو نا ہمیں بھی معاف کر دیجئے؟ حضرات وہ دن ہوگا جہاں نہ وہاں نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ یار دوست بیلی کام آئے گے۔ حضرات ذرا سوچئے، اس پیغمبر کی خاطر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ
فرمایا میری امت ساری کی ساری جنت میں جائے گی، فقد ابا، بس وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ تعجب میں پھر گئے، صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے نبی وہ بدبخت کون ہوگا کہ جو جنت میں نہ جانا چاہتا ہے؟ وہ کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فقد اطاعنی دخل الجنہ، جس بندے نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ فقد، جس بندے نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ حضرات ذرا سوچئے، ہم پیارے پیغمبر کی حکموں کی اطاعت کیا کرتے ہیں اور پیارے پیغمبر کے حکموں کی نافرمانی کتنی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں محبوب نبی سے پیار محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔